جو رسول پوری کائنات کے مشکل کشاں تھے، جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ مولا علی جنہیں ہم مشکل کشاں مانتے ہیں، جب ان پر مصیبت اور مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ صدیق اکبر جن کے صدقے ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں، جب ان پہ مشکلیں آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ جب حضور مشکل میں آئے بظاہر وہ جنگوں کی مشکلات، تو حضور کی زبان پہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن میں ہے۔ اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے اسم اعظم کہا۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی عشاء کے بعد 450 بار پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے، وہ جو سوچے گا ابھی سوچ مکمل نہ ہوگی، اللہ اس کا کام پورا فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، ڈاکٹر ہونا، ٹیچر ہونا، کوئی شرط نہیں۔ شرط بس اتنی ہے، ایک تو یقین کا ہونا اور دوسرا حرام سے پیٹ کا خالی ہونا۔ میں پھر کہتا ہوں آپ سے، سارے وظیفے پڑھ ڈالو، عورتیں ہی پڑھ رہی ہے بہت سے وظیفے، لوگ مانگتے ہیں یہ وظیفے اتنا پڑھتے ہیں حضرت اتنا اور دو، میں کہتا ہوں کم پڑھو، کم پڑھو لیکن پیٹ پر توجہ دو۔ شوہر آپ کا حرام لا کر کے کھلا رہا ہے، آپ 16 سیدوں کے روزے رکھے، 10 بیویوں کے روزے رکھے، اور بھی روزے رکھیں اور بھی رکھیں، دن بھر بھوکے رہیں، شام کو حرام سے افطار کریں، لوگوں کے خون سے افطار کریں۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو حرام سے افطار کرتا ہے وہ لوگوں کے خون سے افطار کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنا دین بالکل سچا سچا، سیدھا سیدھا، 2 اور 2 + 4 کی طرح بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اور بہت مشکل نہیں ہے ہمارا دین، یا دین پہ چلنا بھی مشکل نہیں ہے، بہت مرتبے پا سکتے ہو۔ یقین چاہیے، اللہ رسول کے فرامین پر عمل چاہیے، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی کے پاس مرید کہتا ہے، وہ بوڑھا کہتا ہے مریدوں کے سامنے، حضور بچہ گم ہو گیا، کچھ کیجیے۔ آپ نے مریدوں سے فرمایا، پہلے آپ نے آنکھ بند کر کے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھو، اس کے بچے کے لیے دعا کرو۔ ہر ولی کی زندگی میں آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ایک دن جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ یہ سورت توریت میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی۔ اگر یہ سورت توریت میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امت جو ہے وہ اس طریقے سے گمراہی کا شکار نہ ہوتا جیسے وہ گمراہ ہوئے۔ یہ سورت زبور میں ہوتی تو زبور کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے لوگ سور اور بندر کی طرح نہ بنتے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ نے صرف آپ کی امت کے لیے رکھا تھا، اس جیسی سورت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اور ماہ رمضان اللہ نے امت محمدیہ کو دے کر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے یقین ہو گیا یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی، یعنی پوری امت پر اجتماعی طور پہ کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ یاد رکھے سورۃ الفاتحہ وہ ہے، سورہ فاتحہ جو پڑھے گا، جس مراد سے پڑھے گا اللہ اس کی اس مراد کو پورا فرمائے گا، جس تمنا کو دل میں لے کر پڑھے گا اللہ اس کی اس تمنا کو پورا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا علاج نہیں، اس کی بیماری کا علاج نہیں، 41 مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر آخری میں 3 مرتبہ آمین کہنے کا اہتمام کر کے 41 مرتبہ پڑھتے رہو، مریض پہ دم کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہتا ہوں شرط یہی ہے پیٹ حرام سے خالی ہو اور یقین کی دولت حاصل ہو۔ آج کل تو لوگوں کے یہاں دعوت کھانے میں بھی ڈر لگتا ہے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری تو بلانے والوں پہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا کہاں رہے۔ ہم تو اس نظر کے ساتھ جاتے لیکن ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور کے لیے فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ جو لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، اور جو بچنا چاہیں گے، جو نہیں بچنا چاہیں گے تو ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں، ختم ہی ہے، لیکن جو بچنا چاہیں گے سود کے گرد و غبار ان تک پہنچ کر رہیں گے، یعنی جو بچنے والے ہوں گے ان تک بھی گرد و غبار پہنچے گا،
آج تو گھروں میں بیٹھ کر لوگ رمی کھیل رہے ہیں، کروڑپتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں رمی کھیلی جا رہی ہے۔ کون جائے محنت کرنے، کون جائے پسینہ بہانے، کون جائے پسینے کے جسے جسم کو بدبودار بنانے۔ گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر کے ایزی منی کماؤ، عیش کرو، آرام کرو۔ اسلام یہ نہیں سکھا۔ اور پھر ایڈورٹائز کرنے والے بتا رہے وہ اس کو کار مل گئی رمی کی وجہ سے، اس کو بنگلہ مل گیا۔ کروڑوں کا تم نے ہڑپ کیا اور چند لوگوں کو دیا تو اس کی اشتہار بازی کرتے ہو۔ یہ بھی تو بتاؤ کتنے روڈ پہ آئے، جوا نے کتنوں کو روڈ پہ لایا، کتنے مالداروں کو فقیر بنایا، کتنے دینے والوں کو مانگنے والا بنایا۔ اسلام یوں ہی منع نہیں کرتا، ایزی منی کے چکر میں اپنی حلال کمائی کو برباد مت کرو۔ اسلام ایزی منی کی بات نہیں کرتا، اسلام محنت کی بات کرتا ہے، اسلام مشقت کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو ایزی طور پر آتا ہے وہ ایزی طور پر چلا بھی جاتا ہے، اور جو محنت کی کمائی سے آتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، محنت سے کمانا سیکھو، ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی حلال میں روزی کو، حلال دولت کو تباہ اور برباد نہ کرو۔ یہ دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا۔ دنیا دیکھی بھالی ہے، تم ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی دولت کو داؤ پر لگا دو گے، کنگال ہو جاؤ گے، بعد میں خودکشی تک کی نوبت آتی ہے، بعد میں زہر کھا کر کے مرنے کی نوبت آتی ہے، بعد میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے اس کو حلال راستے سے جا کر حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال خواجہ عثمان ہرونی نے جو ہے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، ایک بار 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کے بچے کو اس کے گھر تک پہنچا دے۔ حضرت یعقوب اور یوسف جو دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے مولا، ان کے ملن کا، ان کے ملاپ کا واسطہ مولا اس کے بچے کو اس سے ملا دے۔ اور پھر آنکھ کھول کر کے ہاتھ نیچے کر کے فرماتے ہیں، جاؤ جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا۔ اور یاد رکھنا، اگر وہ آ جائے تو مجھ سے ملانے کے لیے ضرور لانا۔ یہ شخص دوڑا دوڑا گیا، سوچو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مر جانے والوں پہ صبر ہوتا ہے، گم ہو جانے والوں پہ زندگی میں کبھی صبر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اس باپ کے دل سے پوچھ جس کے بچے گم ہو جاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ وہ بوڑھا لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا تھا، لیکن پوری طاقت سے جب گیا تو محلے میں پہنچا تو لوگوں نے پکار کے کہا، مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ جیسی بیٹے کو پایا، ملاقات کی، اور باپ بیٹے کے جذبات ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد جب مکمل ہوئے، ہاتھ پکڑا، کہا چل۔ پہلے خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کے لیے جب آیا، اس جوان نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور مجھے لوگ اٹھا کر کے لے گئے تھے، ایک کشتی میں مجھے قید کر لیا تھا، اور کشتی میں قید کرنے کے بعد میں اسی میں پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے کہیں لے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ، میں اٹھا تو انہوں نے ہاتھ لگائی تو زنجیریں ٹوٹ گئی، اور اللہ اکبر، پھر انہوں نے اپنے پیروں سے میرے پیروں کو مس کیا اور فرمایا آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کی، پھر کہا آنکھیں کھول، تو میں نے آنکھیں کھول دی، تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ تو اس نے کہا مگر اللہ کی عزت کی قسم میں حیران ہوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو آپ ہی کی صورت